السلام علیکم، میرا نام ہے ارشاد عالم اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی ان اقدامات کو جن کا نقصان ہمیں شاید کئی سال بعد اٹھانا پڑے گا۔ ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں جنہوں نے جو ہمارے ملک کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ اثر انداز کریں گے، مسائل کا شکار ہوگا ہمارا ملک، جن میں سب سے اہم پالیسی جو پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کی تھی وہ ایجوکیشن کی پالیسی تھی۔ کس طرح سے پی ڈی آئی کی گورنمنٹ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی زندگی کو برباد کر دیا، زندگیوں کو وہ کیسے برباد کیا، ان کی گھٹیا تعلیمی پالیسیز دیکھیں آپ۔ شفقت محمود اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے بہت وقت دیا اسٹوڈنٹس کو۔ دیکھیں، وقت دینے کے بنا پر تو آج تک کلاس میں کبھی کسی ٹیچر نے ٹیسٹ بھی نہیں لیا ہوگا۔ جو اسپیشلی جو اسمارٹ سیلیبس تھا، یہ اسمارٹ سیلیبس نہیں تھا بلکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھا، خاص کر ان اسٹوڈنٹس کی جو سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے لیے جیسے کہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور میتھس کے جو سبجیکٹس تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم تھی یہ اسمارٹ سیلیبس۔ کیونکہ دیکھیں، اسمارٹ سیلیبس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آپ نے یعنی کہ کور تو سارا کا سارا سبجیکٹ جو ہے آپ کی جو مین بکس ہیں، آپ نے ساری بکس پڑھنی ہے، لیکن جو پیپر بن کر آئے گا وہ آپ کا وہاں سے آئے گا جو آپ کو اسمارٹ سیلیبس میں دیا گیا۔ البتہ کتاب آپ نے ساری پڑھنی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کا مین پرابلم کیا تھی؟ اسٹوڈنٹس کو جو مین پرابلم اس وقت فیس کر رہے تھے اسٹوڈنٹس، وہ یہ تھا کہ اصل میں ان کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا تھا، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ اسکول اور سارا سسٹم تو آپ نے بند کر دیا تھا، پڑھانے کے لیے جو ادارے تھے وہ تو آپ نے کووڈ-19 کے دوران آپ نے سارا کچھ بند کر دیا۔ اب جب یہ سارے بند ہو گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، پھر اسٹوڈنٹس کہاں سے پڑھتے، کیسے پڑھتے اسٹوڈنٹس؟ آپ یا تو یوں کر لیتے، ہاف کر دیتے سلیبس کو، بالکل ہاف کر دیتے کہ آدھی کتاب آپ پڑھیں، آدھی اسکپ کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا، کم از کم اسٹوڈنٹس کی آدھی بک تو کور ہو جاتی نا۔ اور اس میں جو شفقت محمود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ نے بہت ٹائم دیا ہے، اب آپ بے شک پیپر کنڈکٹ کر لیں۔ اب ایسا کن اسٹوڈنٹس نے کہا ہوگا اور پرابلمس کن اسٹوڈنٹس کو آئی ہوگی؟ دیکھیں، ہوا یوں ہے، جو شہروں کے اندر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں دیہات علاقوں سے۔ سب سے بڑی پرابلم ان اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے اور ہوئی، سب سے بڑی پرابلم ان اسٹوڈنٹس کو ہوئی۔ پی ڈی آئی گورنمنٹ کی الٹی سیدھی پالیسیز کا نقصان سب سے زیادہ ان اسٹوڈنٹس کو ہوا جو سائڈ دیہات علاقوں سے آتے ہیں، جو گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں۔ آپ کبھی اسکولوں کو بند کر دیتے تھے، وہ بیچارے گھر جاتے تھے، یعنی کہ دیکھیں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی نہیں بتائی کہ پیپرز کب لے رہے ہیں، اور 5 دن 10 دن اس طرح سے ڈیلے کرتے کرتے اتنا لمبا عرصہ گزار دیا۔ اور اسٹوڈنٹس بہت سارے دور دراز علاقوں سے آتے تھے، اپنے گھر چلے جاتے تھے، گھر پہنچ کر انہیں خبر ہو جاتی تھی کہ جی اب پیپرس ہو رہے ہیں، تو دوبارہ آنا ان کے لیے سب سے بڑی ایک مصیبت، مشکل تو یہ تھا۔ ہاں، آپ ایک وقت متعین کرتے کہ ہم پیپر ہر حال میں لے رہے ہیں، اس وقت تک ہم لیں گے، اگر اس سے لیٹ ہوا تو پھر ہم نہیں لیں گے، کوئی اور پالیسی دیں گے۔ آپ اس طرح کرتے تو اسٹوڈنٹس سیٹسفائیڈ ہو جاتے نا۔ آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پیپرس لیے، کن بیسس پہ آپ نے پیپرس لیے، کن بنیادوں پر آپ نے پیپرس کنڈکٹ کیے؟ اور دوسری مصیبت یہ تھی کہ جو اسکول تھے، خاص کر جو بڑے اسکول تھے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا ایس او پیز کو فالو کرنا بنسبت چھوٹے اسکولوں کے، خاص کر گورنمنٹ اسکولوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ اور گورنمنٹ اسکولوں میں پالیسیز کیا دی گئی تھی، جو کالجز ہیں وہاں بھی اور جو اسکول ہیں وہاں بھی، کہ 3 دن کر کے کلاسز کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ یعنی کہ سمپلی آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 3 دن ہی ہفتے میں اپنی کلاسز لیں گے، یعنی 3 دن ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس آئیں گے اور 3 دن دوسرے کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دیگر کلاسز کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آئیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا۔
اب جب آپ نے اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا، ایک تو اوپر سے اسمارٹ سلیبس اور محدود وقت عرصے کے اندر اس کو کور کرنا ہے، تو گورنمنٹ اسکولوں میں گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹس تھے وہاں پر کیا کیا گیا، وہاں پر یہ ہوا کہ دیکھیں ٹیچرس نے کیا کیا، ان کے اوپر بھی ایک پریشر تھا کہ انہوں نے سلیبس کو کمپلیٹ کروانا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی پڑھانا شروع کر دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا، دیکھیں ہمارا جو خاص کر جو سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ اس طرح سے ان بکس کو بنایا گیا ہے کہ جب تک آپ شروع کے چیپٹرز کو کور نہیں کرتے، ٹاپکس کو کور نہیں کرتے، جو آنے والے ٹاپکس ہیں وہ کور نہیں ہو جاتے۔ اب اگر ٹیچرز بعض ٹاپکس کو سکپ کر رہے ہیں، بعض کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ تھی کنفیوژن کریٹ کرنے والی، یعنی کہ کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی پڑھے اور پیپرز میں اپیئر ہو کر اچھے نمبرز لے۔ اب جن اسٹوڈنٹس کے اچھے نمبر آئے وہ کس طرح سے آئے، ہوا یوں کہ جو بہت سارے پرائیویٹ اسکول جو تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشنس بھی آفر کر رہے تھے، جو بڑے اسکول تھے انہوں نے سارا سلیبس کور کروایا، وہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی نہیں چلے، انہوں نے سارا سلیبس کور کروایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آن لائن ایکٹیویٹیز بھی کروائیں اسٹوڈنٹس سے، واٹس ایپ کے تھرو یا زوم کلاسز لیے، جیسے بھی کیے، بہرحال انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر طرح سے انگیج رکھا اور سلیبس کو کور کروایا، جبکہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہ کوئی آن لائن کلاسز لی گئی اور نہ کوئی ٹیوشنس وغیرہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گی، دلوائیں گی، کوئی کلاسز ان کی نہیں لی گئی۔ البتہ جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اس میں بھی دو یا 3 دن کی ایک کلاس ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ بہت بڑی تعداد کے اسٹوڈنٹس تھے جن کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح سے زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ہفتے میں 3 دن آپ کلاس لے رہے ہیں، وہ بھی اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی آپ پڑھا رہے ہیں، پھر آپ ان سے ایگزام بھی کنڈکٹ کروا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پیپرز میں اپیئر ہوں اور اچھے مارکس لیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا حق کس طرح مارا گیا، یعنی کہ 1000+ مارکس لیے ہیں لیکن انہیں ایڈمیشنس نہیں مل رہے۔ سوچیں آپ ذرا، آپ نے ریلیونٹ فیلڈز میں 1000+ مارکس لینے کے باوجود بھی انہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا، تو اب ذرا غور تو کریں کہ انہوں نے کس طرح سے ستیہ ناش کر دیا تعلیمی جو پالیسی تھی ان کی۔ کوئی فیسلٹیز نہ ٹیچرز کو دی، نہ ٹیچرز کے لیے کوئی فیسلٹیز تھیں، اور تو ایسے صورتحال میں انہوں نے ایگزامس کروائے ہی کیوں؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ دنیا کو بتا سکیں، شو آف کرنا کہ دیکھیں یورپ میں تو ایگزامس نہیں ہوگے، ہم نے پاکستان میں ایگزامس کروا دیے۔ یورپ میں تو ایگزامس اس لیے نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تمام اسٹوڈنٹس کو ایک جیسی تعلیمی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں، اس لیے انہوں نے ایگزامس نہیں لیے۔ آپ اپنی حالات پر دیکھیں، ابھی بھی ہمارے دیہاتوں کے 70-80% دیہاتوں میں بجلی کی سہولیت میسر نہیں ہے، انٹرنیٹ یا فون کالز پھر بھی بہت دور کی چیز ہے، بجلی کی جو بنیادی بیسک سہولیات ہوتے ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ اور آپ خود کو کمپیئر کریں یورپ کے ساتھ، کہ دیکھیں یورپ میں تو ایگزامس نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے پاکستان میں ایگزامس کنڈکٹ کر لیے ہیں۔ اب جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مارکس اچھے آئے ہیں، لیکن اب جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، پھر شفقت محمود کہہ رہے ہیں کہ جی 4 سال مزید آپ اپیئر ہو سکتے ہیں، مزید 4 سال تک دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس نے پڑھا نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہے، اپیئر ہونا، امپروومنٹ کے لیے اپیئر ہوگا، تو اس کو 14 کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ اور ان کی گھٹیا پالیسی دیکھیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے پاسبل تھا، جو آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں، جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں، وہ خود بھی گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اردو ہو گیا، انگلش ہو گئی، اور پاکستان اسٹڈیز ہو گئیں، ہسٹری ہے، اچھا اسی طرح سے اسلامیات وغیرہ، یہ وہ سبجیکٹس تھے، یہ اسٹوڈنٹس خود پڑھ سکتے تھے۔
اور ان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ٹیوشنس نہیں لے سکتے تھے بہت ساری وجوہات کی بنا پر، وہ اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس کو خود پڑھ سکتے تھے اور انہوں نے پڑھا بھی تھا، اور انہوں نے یہ سوچا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کم از کم ان سبجیکٹس کے تھرو ہم اپنے جو مارکس ہیں ان کو کور کریں گے۔ لیکن شفقت محمود نے کیا کیا؟ شفقت محمود نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ پالیسی دی کہ آپ کے جو انگلش ہے، اردو اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈیز ہیں اور دیگر جو اس قسم کے سبجیکٹس ہیں، ان کو جج کیا جائے گا آپ کے فزکس کے بنیاد پر، آپ کے میتھس کے بنیاد پر، ان کو جج کیا جائے گا بایولوجی کے بنیاد پر، ان کو جج کیا جائے گا کیمسٹری کے بنیاد پر۔ یعنی کہ اسلامیات اور کیمسٹری کو کمپیئر کر دیا گیا، فزکس اور اردو کو کمپیئر کر دیا گیا، بایولوجی انگلش ایک ہو گئی۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے فزکس میں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ فزکس میں فیل ہو چکا ہے تو وہ انگلش میں بھی، اگر کسی اسٹوڈنٹس کے فزکس میں مارکس کم آ رہے ہیں تو اس کو اسلامیات میں بھی کم ہی مارکس ملیں گے، اس کو اردو میں بھی کم مارکس ملیں گے، اس کو انگلش میں بھی کم مارکس ملیں گے، اتنے ہی ملیں گے۔ تو یہ وہ زیادتی تھی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اب یہ اپنی ریلیز میں کہہ رہے ہیں نوجوانوں، اس وقت نوجوانوں کو خیال نہیں ہے؟ یہ نوجوان جب سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اس وقت آپ کو نوجوانوں کا خیال نہیں ہے؟ اس وقت تو آپ کو اپنی سیاست چمکانے کی پڑی تھی۔ دیکھیں، عمران خان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہر قسم کی باتیں کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کیسے بندے ہیں، بتائیں۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری سوچ کو پڑھ لیا ہے، کہ ہماری سوچ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا اسلامی نظام آئے جو انصاف پر مبنی ہو، جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ ڈیلنگ کرے، جو سود کے خلاف کام کریں۔ بہرحال ایک بہترین اسلامک نظام ہو اس ملک کے اندر، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہماری شاید سوچ پڑھ لی ہے کیا ہے، تو آپ ان کی تقریریں دیکھیں، ان سے بہتر تقریر کوئی شاید کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنی زبردست تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر ہم عمران خان کو دیکھتے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ مطلب اکا دکا کوئی کام ایسے ہیں جو انہوں نے اپنی سپیچز کے اکارڈنگلی کی ہیں۔ دعا ہے کہ اس ملک کے لیے وہی ہو جو اس ملک کے حق میں بہتر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارے ملک کے دن بدلیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویلاگ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اور جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے کام ایسے بہترین کیے ہیں جو اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہ کرتی تو تب بھی ہمیں مستقبل میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور باقی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔